عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کو؟ یعنی اللہ کافی ہے اپنے بندے کو۔ وَيُخَوِّفُونَكَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر لوگ آپ کو ڈراتے ہیں، وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، ان بتوں وغیرہ سے جو اللہ کے غیر ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں نا ہمارے بتوں کو ایسے نہ کہا کرو ورنہ یہ ہمارے بت تمہارا یہ نقصان کر دیں گے، تمہیں یہ تکلیف پہنچا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب یہ آپ کو ان بتوں سے ڈرا رہے ہیں جو اللہ کے غیر ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، کسی ذریعے سے اس کو ہدایت نہیں آتی۔ اور یہ دیکھیے یہ نجدی وہابی نامراد کتنی دلیلیں حضور کے علم کی، حضور کے فضائل و کمالات کی، لیکن پھر بھی نہیں مانتے۔ کیوں؟ اللہ نے گمراہی میں ڈال دیا۔ تو جن کو اللہ نے گمراہی میں ڈال دیا ہے کوئی ان کو ہدایت دینے والا، یعنی قرآن بھی ان کے لیے ہادی، اللہ کا نبی بھی ان کے لیے ہادی نہیں ہے، تو اور رہ گئے، کون ہدایت دے گا انہیں؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ ہدایت دے فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ کوئی جتنی کوششیں کر لے وہ جس کو اللہ ہدایت دے اس کو گمراہ کوئی نہیں کر سکتا۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، کیا اللہ عزیز نہیں ہے، غالب نہیں ہے، ذی انتقام، انتقام والا، یعنی جو اس کی نافرمانی کرے اس کو سزا اور تکلیف دے، یا جو اس کے پیارے نبی کی بے ادبی کرے، اس کے پیارے نبی کی نافرمانی کرے اس کو اللہ تعالیٰ سزا میں مبتلا فرما دے، وہ ذی انتقام ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، اللہ نے پیدا کیے۔ یعنی یہ تو کافر بھی مانتے تھے کہ زمینوں اور آسمانوں کو پیدا اللہ نے کیا۔ تو اے محبوب اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے محبوب پھر ان کو فرما دو کہ اے کافرو اے مشرکو بتاؤ جن کی تم پوجا کرتے ہو، ما تدعون جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ تفسیر جلالین میں تدعون کا معنی تعبدون کیا گیا ہے، جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ نجدی وغیرہ پکارنا ترجمہ کرتے ہیں۔ مطلقاً کسی کو انسان سمجھ کے یا مثلاً بت ہے تو اس کو بت سمجھ کے پکارنا یہ شرک نہیں ہے، عبادت کرنا شرک ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو بتاؤ جن کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، یعنی ان بتوں وغیرہ کی، ان ارادنی اللہ بدر، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی تکلیف پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو حل ہن کاشفات درہ، یہ تمہارے بت جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یعنی نہیں دور کر سکتے۔ او ارادانی برحمت، یا اللہ ارادہ کرے مجھے اپنی رحمت عطا فرمانے کا تو حل ہن ممسکات رحمتی، یہ تمہارے جھوٹے معبود، یہ تمہارے بت اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ یعنی روک نہیں سکتے۔ قل، اے محبوب فرما دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، علیہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المؤمنون، متوکلون، اسی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ قل، اے محبوب فرما دیجئے یا قومی، یا قومی میں جو قومے کے نیچے زیر ہے نا، میم کی زیر،
حالانکہ منادہ مفرد جو ہوتا ہے وہ تو مرفوع ہوتا ہے، یا قوم ہونا چاہیے تھا، تو یا قومی کیوں ہے؟ یہ اصل میں یا قومی تھا، یا قومی، یا متکلم معذوف ہے اور میم کی زیر اس کی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ اے میری قوم اعملوا علی مکانتکم، اپنی جگہ پہ تم بھی عمل کرو جو کر رہے ہو، یعنی بتوں وغیرہ کی پوجا والا عمل کرو۔ انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، یعنی اپنے اللہ کی عبادت والا عمل اور تبلیغ، اور اللہ تعالیٰ نے جو میرے ذمے لگایا وہ عمل کرنے والا ہوں۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من یأتیہ عذاب، کس کے پاس آتا ہے عذاب، کیونکہ وہ کافر کہتے تھے نا کہ پہلی بات تو ہے کہ عذاب آنا کوئی نہیں، پھر کہتے ہیں کہ اگر عذاب آنا بھی ہے تو وہ تمہیں پر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فرمایا کہ اے محبوب فرما دو کہ فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب، تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا کہ عذاب کس پر آتا ہے، یخزی ہے جو عذاب اس کو رسوا کر دے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور دائمی عذاب وہ کس پر اترتا ہے یہ تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اتاری آپ پر کتاب، للناس لوگوں کے لیے، بالحق حق کے ساتھ، فَمَنِ اهْتَدَىٰ بس جس نے ہدایت حاصل کی، فَلِنَفْسِهِ اپنے لیے، کیونکہ اس کی ہدایت کا نفع اس کی اپنی ذات کو ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو اس کی ہدایت کی ضرورت نہیں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ جس نے ہدایت حاصل کی، فَلِنَفْسِهِ اپنے لیے، وَمَنْ ضَلَّ اور جس نے جو گمراہ ہوا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا بے شک اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اور اے محبوب آپ ان پر وکیل نہیں ہیں، یعنی آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں تو پھر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے، آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ وہ نفسوں کو، روحوں کو قبض فرماتا ہے، حین موتها ان کی موت کے وقت، واللتی لم تمت اور جن کی موت کا وقت نہیں آتا ان روحوں کو قبض فرماتا ہے، فی منامہا ان کی نیند میں۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ پس روک لیتا ہے اس کو جس پر موت کا حکم کیا، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ اور دوسری روح کو چھوڑ دیتا ہے، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ایک معین مدت تک، معین مدت سے مراد اس آدمی کی عمر اور زندگی ہے، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ بے شک اس میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب اس میں علامہ ساوی نے جو لکھا ہے نا کہ تحقیق یہ ہے کہ روح ایک ہے اور اس کی صفات متعدد ہیں، صفات متعدد ہیں، کہ جب انسان سوتا ہے نا تو اس کی روح کو اللہ تعالیٰ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور سانس تو اس کی جاری ہے، لیکن اگر اس کے پاس کوئی آدمی بیٹھا باتیں کر رہا ہو تو وہ سن لیتا ہے، سویا ہوا آدمی جاگے بغیر نہیں نہ سنتا، تو احساس ختم ہوا۔ اسی طرح اگر سوئے ہوئے آدمی کی آنکھ کو آپ ایسے کھول لیں تو وہ دیکھ لے گی، نہیں نہ دیکھتی، جب تک جاگے نہیں دیکھتی نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی روح کو اللہ نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اس لیے نہ وہ سن سکتا ہے نہ وہ دیکھ سکتا ہے۔ ہاں حرکت اس میں ہے، پہلو بدل رہا ہے، سمجھ آ گئی نا، حرکت اس میں ہے، سانس بھی جاری ہے، یعنی پورا اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو قبضے میں نہیں لیا، بلکہ کچھ قبضے میں لے لیا کہ سماعت بھی ختم ہے، بصارت بھی ختم ہے، اسی طرح
یہ سوچ وغیرہ، یہ تو ایک آدمی ہے جو فوت ہو گیا، اس کی روح کو بھی اللہ نے قبضے میں لے لیا۔ اب جس کی روح موت کی وجہ سے قبضے میں لی تھی، اس کی روح کو تو اپنے ہی قبضے میں رکھا، اور جو سویا ہوا تھا اس کی روح کو اپنے قبضے میں لیا۔ جب وہ جاگا تو اس کی روح کو چھوڑ دیا، وہ پھر اپنے اسی جسم میں چلی گئی۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، کہ جس پر موت کا حکم جاری کیا اس کی روح کو اپنے قبضے ہی میں رکھا۔ اس کے روح اور جسم کا ملاپ قیامت کے دن ہوگا، سمجھ آ گئی؟ لیکن روح اور جسم کا تعلق عالم برزخ میں بھی رہے گا۔ یہ ایک بڑی باریک بات ہے، سنیے۔ اس وقت ہماری روح ہمارے جسم کے اندر اس طرح موجود ہے جیسے سبز ٹہنی میں پانی ہوتا ہے۔ سبز ٹہنی میں پانی ہوتا ہے نا، اس کے پتوں میں ہے نا، اس طرح ہماری روح ہمارے جسم میں موجود ہے، یعنی روح کا جسم سے ایسے تعلق ہے۔ اور جب ہم فوت ہو جائیں گے تو پھر بھی روح اور جسم کا تعلق باقی رہے گا، لیکن وہ تعلق ایسے نہیں ہوگا جیسے آج ہے۔ وہ تعلق ایسے ہوگا، آج کل اس کو سمجھنا بڑا آسان ہو گیا۔ یہ ایک آلہ ہے ریموٹ، جانتے ہو ریموٹ؟ کئی گاڑیاں وہ ادھر سے بٹن دباتے ہیں، ان کا ہارن شروع ہو جاتا ہے نا بجنا، یا یہ ٹی وی لگا ہوتا ہے، ادھر بٹن دباتے ہیں وہ چلنے لگ جاتا ہے، ادھر بٹن دباتے ہیں وہ بند ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو تعلق ہے یا نہیں ریموٹ اور اس ٹی وی میں، یا ریموٹ اور اس کار میں؟ اس کے دروازے کھل گئے، دروازے بند ہو گئے، ایسے ہے نا؟ تو اس ریموٹ اور اس گاڑی کا جو رابطہ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے؟ نہیں نہ آ رہا، لیکن رابطہ ہے یا نہیں، تعلق ہے یا نہیں؟ بس جب آدمی فوت ہوگا اس کے روح اور جسم کا تعلق اسی طرح ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ جس کو عذاب قبر ہو رہا ہے وہ جسم کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، روح کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، اور جس کی قبر کو جنت بنا دیا گیا ہے اس کے جسم کو بھی جنت کی راحت مل رہی ہے، اور روح کو بھی۔ اور پھر نفخہ اولا کے وقت ساری دنیا مر جائے گی، پھر 40 سال کے بعد نفخہ ثانیہ ہوگا، اور نفخہ ثانیہ کے وقت پھر روح کا جسم سے تعلق ایسے ہوگا جیسے آج ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یعنی جیسے ٹہنی میں پانی ہے۔ یہ ہے، اس کو حلول کہتے ہیں، یعنی اس وقت روح ہمارے جسم کے اندر حلول کیے ہوئے ہے۔ اور وہ جو ریموٹ وغیرہ کا ہے تو وہ تعلق ہے، لیکن وہ تقابلی ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں وہ دونوں چیزیں، لیکن تعلق ہے۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں اللہ کی عظیم قدرت کی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیے، جو اللہ تعالی سونے والے کی روح کو قبض کر کے پھر اس کے جاگتے وقت فوراً روح کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ روح پھر سونے والے میں چلی جاتی ہے، تو اسی طرح وہ اس آدمی کی روح کو بھی واپس کرنے پر قادر ہے اور زندہ کرنے پر قادر ہے جس کی روح کو اس نے اپنے قبضے میں لے کر اس کو موت دے دی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو اس میں لیکن یہ دلالت اور نشانیاں یہ ان کے لیے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، یا تفکرون۔ اور بتائیے، دیوانے غور و فکر کرتے ہیں؟ کون غور و فکر کرتا ہے؟ عقل والے۔ تو ایماندار عقل والے ہوئے نا جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اگر دیوانے مستانے ہوتے تو پھر غور و فکر
نہ کرتے۔ قرآن نے بار بار عقل والا، غور و فکر کرنے والا ایمانداروں کو فرمایا۔ جی ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا ان بتوں وغیرہ کو اپنا سفارشی بنایا؟ کئی لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے یہ جو چھوٹے معبود ہیں نا بت وغیرہ، یہ ہمارے شفعاء ہوں گے، سفارشی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر تو کوئی سفارشی ہو نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے سفارش کی اجازت تو صرف اپنے ایمان والوں کو دی ہے۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، نبیوں کے امتی، علماء، شہداء، اولیاء، حفاظ، یہ شفیع ہوں گے۔ بتوں کو تو اللہ نے شفاعت کی اجازت دی ہی نہیں۔ تو وہ کافر لوگ وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل، اے محبوب فرما دیجیے ان کو، اولو کانوا لا یملکون شیئا، یہ اگرچہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں تو پھر بھی تمہاری سفارش کریں گے۔ ولا یعقلون، نہ کسی چیز کو سمجھتے ہوں۔ یہ بت نہ سمجھتے ہیں، یہ بے عقل ہیں، تو جب وہ بے عقل ہیں تو وہ سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ شفاعت وہ ساری اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ جس کو اجازت دے گا وہ سفارش کر سکے گا، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے گا وہ سفارش نہیں کر سکے گا۔ تو بتوں وغیرہ کو اللہ نے نہ اجازت دی ہے نہ دے گا، اور اپنے پاک نبی کو اسی دنیا میں اللہ نے شفاعت کی اجازت دے دی ہے، اور قیامت کے دن بھی حضور شفاعت فرمائیں گے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے ملک آسمانوں اور زمینوں کا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جائے تو اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو نفرت کرتے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ان بتوں وغیرہ کا ذکر کیا جائے جو اللہ کے سوا انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں، تو اذا ہم یستبشرون، فوراً یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ قل، اے محبوب فرما دیجئے، اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، چھپے اور ظاہر سب کو جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، تو فیصلہ فرمائے گا اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا، اور اگر بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ان کے لیے ہو جائے جو کچھ زمینوں میں ہے سارے کا سارا، ومثلہ معہ، اور اس کی مثل اس کے ساتھ اور ان کو مل جائے، لفتدوا بہ من سوء العذاب، تو وہ اس کو فدیہ میں دے دیں گے برے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن۔ یعنی اگر دنیا کا سارا مال مل جائے، اتنا اور مل جائے، تو ایسا سخت عذاب ہوگا کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے یہ سارا مال دے دیں۔ وَبَدَا لَهُمْ مَا مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ کچھ ظاہر ہو گیا جس کا وہ گمان ہی نہیں کرتے تھے، یعنی ایسا عذاب اور ایسی سختی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوئی کہ جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا کسبوا، اور ان کے لیے ظاہر ہو گئیں برائیاں جو انہوں نے کمایا، یعنی جو ان کے برے عمل تھے ان کی برائیاں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان پر اتر گیا وہ عذاب جس
کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس عذاب کے ساتھ وہ استہزاء کرتے تھے وہ ان پر چھا گیا، اتر آیا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، تو پھر وہ ہمیں پکارتا ہے اور ہم سے دعا کرتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً، پھر جب ہم اس کو عطا کرتے ہیں اپنی طرف سے نعمت، منا، اپنی طرف سے، قال، تو پھر وہ ناشکرہ ہو کر کہتا ہے، انما اوتیتہ علی علم، یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا۔ ہاں، یعنی یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ نے محض فضل و کرم سے یہ نعمت عطا کی ہے، پھر وہ جو نعمت ملتی ہے اس کو اپنے علم کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ اس کی یہ بات یہ ایک فتنہ ہے اور آزمائش ہے۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن ان کے اکثر وہ نہیں جانتے۔ قد قالها الذین من قبلہم، یہی بات ان سے پہلے لوگوں نے بھی کی جو پہلی امتوں کے کافر تھے، جیسے قارون وغیرہ۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، نہ نفع دیا ان کو ان چیزوں نے جن کو وہ کماتے تھے۔ فاصابهم سیئات ما كسبوا، پس پہنچی ان کو برائی، ما كسبوا، جو انہوں نے کمایا، یعنی جو انہوں نے عمل کیا اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ان کو پہنچا۔ والذین ظلموا من ہؤلاء، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان لوگوں میں سے، یہ ہؤلاء کا اشارہ قریش مکہ کی طرف ہے، اور پہلے لوگوں کو ان کے عملوں کی برائیاں پہنچ گئیں، اور یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہوا ہے ان کو بھی سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان کو بھی عنقریب پہنچے گی برائیاں جو انہوں نے برے عمل کیے، یعنی ان کا بدلہ۔ وما ہم بمعجزین، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے۔ جب ان کو سزا ہونے لگے گی ان کافروں کو تو یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے۔ عاجز کرنے کا یہ مطلب ہے چھپ جائیں، اللہ کو ملے ہی نہیں، یا بھاگ جائیں، اللہ کے قابو میں ہی نہ آئیں، تو کوئی نہ بھاگ سکتا ہے نہ چھپ سکتا ہے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ اولم یعلموا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ بے شک اللہ وسیع کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ دو رکوع ابھی اور بھی ہم نے پڑھنے ہیں، تو صرف چند منٹ آپ وقفہ کے بعد پھر تشریف لائیں گے۔ اسلام کی دعوت دینا تو کئی کافر کہنے لگے کہ آپ کے قرآن میں یہ بیان ہوا ہے کہ جو شرک کرے گا وہ نہیں بخشا جائے گا، جو کسی کو قتل کرے گا، جو زنا کرے گا وہ نہیں بخشے جائیں گے، اور ہم نے تو یہ سارے جرم کیے ہیں تو پھر ہم کیسے بخشے جائیں گے؟ تو اس وقت یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس ہونے سے روک دیا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، تمہارا کام ہے سچے دل سے توبہ کرنا، تم توبہ کرو گے تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ چاہے کسی نے شرک کیا ہے، اب اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے گا تو اس کا شرک والا گناہ بھی معاف۔ یا قتل کیا تھا، بدکاری کی تھی، جو بھی جرم تھے، جب وہ سچے دل سے توبہ کریں گے تو ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کی تمام آیتوں میں بندوں کے لیے زیادہ امید افزا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے محبوب فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو،
اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر، یعنی بڑے بڑے گناہ کیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہو وہ اللہ کی رحمت سے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ بخشے گا. یعنی جب تم توبہ کرو گے تو اللہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف. وَأَسْلِمُوا، اور مسلم ہو جاؤ، فرمان بردار ہو جاؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے. کیونکہ جب عذاب آ جائے پھر کوئی توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. عذاب آنے سے پہلے جو توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، تمہارے پاس عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور پیروی کرو اس احسن قرآن کی جو اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے. من قبل ان یاتیکم العذاب، اس کی پیروی کرو اس سے قبل کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب. بغتتاً، اچانک. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں علم بھی نہ ہو اور عذاب آ جائے. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ کوئی شخص ایسا نہ کہے کہ اے میرا افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، جو میں نے کوتاہی کی اللہ کی اطاعت میں. فی جنب اللہ اطاعتہ، یعنی اللہ کی فرما برداری میں جو مجھ سے کوتاہی ہوئی. اے حسرت. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور بے شک میں تھا کھیلنے والوں میں سے، مذاق کرنے والوں میں سے. او تقولا، یا کوئی شخص ایسا نہ کہے کہ لو ان اللہ ہدانی، کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا، لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، تو میں ہوتا متقیوں میں سے. یعنی متقی سے مراد بچنے والا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے والا. او تقولا حین تری العذاب، یا کہے جب وہ عذاب کو دیکھے، لو ان لی کرۃ، اے کاش میرے لیے ہوتا پھر دوبارہ دنیا میں جانا، دنیا کی طرف لوٹنا. فاکون من المحسنین، تو میں ہو جاتا نیکی کرنے والوں میں سے. تو ہم نے قرآن نازل فرما کر تمہیں آگاہ کر دیا تاکہ بعد میں تم پچھتاتے نہ پھرو اور یہ نہ کہتے پھرو. بلا قد جاءتک آیاتی، اور پھر کہا جائے تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بلا قد جاءتک آیاتی، کیوں نہیں اے بندے میری آیتیں تیرے پاس آئیں. فکذبت بہا، تو نے ان کی تکذیب کی. واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا. وکنت من الکافرین، اور تو ہو گیا کافروں سے. تو آج تو کہہ رہا ہے کہ مجھے واپس جاتا اور محسنین میں سے ہو جاتا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور قیامت کے دن تو دیکھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا. كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. قیامت کے دن یہاں دنیا میں جو سفید رنگ کے کافر ہیں نا، ان کا بھی قیامت کے دن رنگ کالا ہوگا، اور جو کالے ہیں وہ تو کالے ہی ہوں گے. اور جو دنیا میں کالے رنگ کے مومن ہیں ان کا رنگ بھی وہاں چمک رہا ہوگا، نورانی ہوگا. یعنی دنیا میں جو کالے رنگ والے مومن ہیں نا، ان کا کالا رنگ نہیں ہوگا بلکہ ان کا رنگ ایسے نوری رنگ ہوگا، چمک رہا ہوگا. اور جو یہاں پر سفید رنگ والے ہیں
تو ان کا تو رنگ اور بھی زیادہ سفید ہو جائے گا، اور وہاں گویا کہ پہچان ہوگی۔ یہاں دنیا میں تو کئی مومن ہیں کالا رنگ ہے، کئی کافر ہیں ان کا سفید رنگ ہے، تو امتیاز نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن پہچان ہوگی کہ ہر سفید رنگ والا مومن اور ہر کالے رنگ والا کافر۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے متکبرین کا؟ یعنی متکبرین کا ٹھکانہ جہنم میں ہی ہے۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور اللہ نجات دے گا ان لوگوں کو جو بچے شرک کرنے سے، بِمَفَازَتِهِمْ، ان کی کامیابی کے ساتھ، لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، ان کو نہیں چھوئے گی برائی، یعنی کوئی تکلیف کوئی سزا نہیں ہوگی ان کو، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں مومن بندے ہیں، وہ نہ تو ان کو کوئی عذاب وہاں مس کرے گا نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر وکیل ہے۔ یہاں وکیل بمعنی متصرف، اس کا تصرف اور اس کی قدرت ہر چیز کو محیط ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں چابیاں آسمانوں اور زمینوں کی۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، وہ لوگ ہوں گے گھاٹا پانے والے۔ قل، اے محبوب فرما دیجئے، آفا غیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، یہ جو کافر لوگ تھے نا مشرک، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے، مشورہ دیتے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہو، بلکہ ہمارے بتوں کی تم بھی پوجا کرو، تمہیں ایسا نفع ہوگا، یہ ہوگا، فلاں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب ان لوگوں کو فرماؤ کہ کیا تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا ان بتوں کی پوجا کروں؟ اے جاہلو، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور تحقیق وحی کی گئی آپ کی طرف اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان انبیاء و رسول کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، کیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ایسی جتنی بھی آیتیں ہوتی ہیں نا جن میں اللہ کے نبیوں کی طرف خطاب ہوتا ہے، جیسے قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي، تو ان میں صرف اللہ کے نبی کی امت کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اب بظاہر خطاب حضور علیہ السلام کو ہے، لیکن مراد حضور کے علاوہ باقی لوگ ہیں، اللہ کے نبی کے علاوہ باقی لوگ ہیں۔ اسی لیے جب اہل سنت و جماعت ترجمہ کرتے ہیں تو وہ اے سننے والے کسے باشر، لیکن نجدی بابی اے نبی تو نے، تو حالانکہ یہ بظاہر خطاب ہے اور تعلیم امت مقصود ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے سننے والے کسے باشد، اگر تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تیرے عمل بھی سارے ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ شرک کرنے سے سارے نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور ضرور تو ہو جائے گا گھاٹا پانے والوں میں سے۔ یہ دیکھیے، یہ جو الحمدللہ ہمارے بزرگ یہ کرتے ہیں کہ علامہ ساوی فرماتے ہیں کہ المقصود بالخطاب اممہم، کہ مقصود خطاب سے اللہ کے نبی نہیں ہوتے بلکہ ان کی امتیں ہوتی ہیں، اممہم لعصمتہم من ذالک، کیونکہ اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، تو جو گناہ نہیں کر سکتا وہ شرک کیسے کرے گا؟ اللہ کے نبی تو معصوم ہیں۔
اللہ کے نبی کو یہاں بظاہر خطاب اس لیے کیا کہ وہ ہے نا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، وحی کی گئی آپ کی طرف، تو اس لیے چونکہ وحی کی گئی حضور کی طرف تو پھر اس لیے خطاب یہاں بھی لئن اشرکتا، تو یہ ظاہراً خطاب حضور کو ہے، مراد دوسرے لوگ ہیں۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ اللہ کی عبادت کیجئے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جائیے شکر کرنے والوں میں سے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور نہیں پہچانا انہوں نے اللہ کی قدر کو جو پہچاننے کا حق تھا، یعنی کافروں نے، مشرکوں نے اللہ کی قدر کو جیسے پہچاننے کا حق تھا پہچانا نہیں۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، اور زمین ساری کی ساری وہ اللہ کے قبضہ میں ہوگی، یوم القیامت، قیامت کے دن، یعنی اللہ کے ملک و تصرف میں ہوگی۔ آج دنیا میں تو بظاہر اور بھی زمین کے مالک ہیں، بادشاہ ہیں، لیکن قیامت والے دن سوائے اللہ کے کوئی کسی اور کی ملک نہیں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان وہ لپیٹے ہوئے ہوں گے اللہ کے یمین میں، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ سبحانہ وتعالی، وہ پاک ہے اور بلند ہے، عما یشرکون، اس سے جو لوگ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا۔ یہ سور دو بار پھونکا جائے گا۔ پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو اس کی آواز پوری دنیا میں برابر ہر شخص سنے گا، اور اس وقت سارے لوگ بھاگنے لگ جائیں گے، اور وہ آواز بڑھتی جائے گی حتیٰ کہ لوگوں کے کلیجے پھٹیں گے اور وہ گرتے اور مرتے جائیں گے، مر جائیں گے۔ حتیٰ کہ اس پہلے نفخہ کے وقت جو لوگ قبروں میں زندہ ہو چکے ہیں نا، برزخ میں، مومنوں کو جنت کا مزہ مل رہا ہے اور کافروں کو عذاب ہو رہا ہے، تو وہ قبروں والے بھی مر جائیں گے، یعنی زمین کے باہر والے بھی مرتے جائیں گے اور جو قبروں کے اندر ہیں وہ بھی مر جائیں گے، اور پھر 40 سال تک یہ لوگ مرے پڑے رہیں گے۔ 40 سال کے بعد پھر سب سے پہلے حضرت جبریل کو زندہ کیا جائے گا، اور پھر حضرت اسرافیل کو، اور اسرافیل کو پھر کہا جائے گا کہ دوبارہ پھونکو، تو وہ جب پھونکیں گے نفخہ میں تو اس وقت سارے زندہ ہوتے جائیں گے، جو قبروں کے باہر ہیں وہ بھی زندہ ہو جائیں گے، جو قبروں کے اندر ہیں وہ بھی زندہ ہو جائیں گے، اور قبریں کھل جائیں گی اور قبروں سے وہ نکلیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور یہ محشر کا میدان ملک شام میں بیت المقدس کے مقام پر لگے گا، سارے لوگ ادھر کو جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو اس وقت مر جائیں گے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر جس کو اللہ چاہے، یعنی اللہ جس کو چاہے وہ نہیں مرے گا، باقی سارے مر جائیں گے۔ یہ اللہ من شاء اللہ میں ہے نا کہ حوریں، یہ بھی نفخہ اولا کے وقت حوریں نہیں مریں گی، وہ جنت میں ہے نا، وہ نہیں مریں گی۔ اسی طرح جنت میں ایک مخلوق ہے ولدان، جو جنتیوں کے نوکر بنیں گے، وہ بھی نہیں مریں گے۔ سمجھ آ گئی؟ اور اسی طرح حضرت جبریل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت، یہ بھی نفخہ اولا کے وقت نہیں مریں گے، بلکہ فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ بِالنَّفْخَةِ الْأُولَى، یہ اللہ کے مقرب فرشتے جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، یہ پہلے نفخہ کے وقت نہیں مریں گے۔ وَإِنَّمَا يَمُوتُونَ بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ، یہ پہلے نفخہ کے بعد ان فرشتوں کی بھی موت آئے گی۔ لما رویا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلا
کہ حضور علیہ السلام نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ أَلَا يَا فَقَالُوا یا نبی اللہ، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ من هم الذین استثنى اللہ تعالی، کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مستثنا کیا کہ الا من شاء اللہ، کہ وہ نہیں مریں گے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم جبریل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت، کہ وہ جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت ہیں. فیقول اللہ لملک الموت، اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل ملک الموت کو فرمائے گا یا ملک الموت، اے ملک الموت، من باقی من خلقی، میری مخلوق میں اب کون باقی ہے، وَهُوَ عَالَمُ، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. تو فیقول، ملک الموت کہیں گے یا رب باقیہ جبریل و میکائیل و اسرافیل و عبدک الضعیف ملک الموت، یا اللہ اب باقی سارے مر چکے ہیں، تیرا بندہ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور تیرا یہ ضعیف بندہ ملک الموت یہ زندہ ہیں. فیقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا خذ نفس اسرافیل، اے ملک الموت اب اسرافیل کی روح کو قبض کر لے، میکائیل کی روح کو قبض کر لے. تو جب اللہ تعالیٰ ملک الموت کو حکم دے گا تو اسرافیل اور میکائیل فیخران میتین، وہ دونوں فوت ہو کر گر جائیں گے. کالطودین العظیمین، جیسے پہاڑ کی چٹانیں گرتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا مت یا ملک الموت، یا ملک الموت، اے ملک الموت تو بھی مر جا. فیموت، تو ملک الموت اسرائیل علیہ السلام بھی مریں گے، اب صرف حضرت جبریل زندہ رہے. فیقول اللہ لجبریل، اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو فرمائے گا یا جبریل من باقیہ، اے جبریل اب باقی کون رہا. تو جبریل کہے گا فیقول، جبریل کہیں گے تبارکتا و تعالیتا یا ذا الجلال والاکرام، اے ذا الجلال والاکرام تو بڑی برکت والا ہے، بلندی والا ہے. وجہک الباقی الدائم، اب تیری ذات باقی ہمیشہ ہے. و جبریل المیت الفانی، اور جبریل بھی ابھی تک زندہ ہے جو مرنے والا ہے، فنا ہونے والا ہے. فیقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا جبریل لا بد من موتک، جبریل اب مرنا تو نے بھی ہے. فیقع ساجدا، حضرت جبریل سجدے میں گریں گے اور یخفق بجناحیہ، اپنے پروں کو ایسے پھڑپھڑانے لگیں گے. اور یقول، پھر جبریل سجدے میں اپنے پروں کو ایسے ہلا ہلا کے کہہ رہے ہوں گے سبحانک ربی تبارکتا و تعالیتا یا ذا الجلال والاکرام. تو پھر ان کی موت بھی واقع ہو جائے گی. دیکھا کہ سب کے بعد فوت ہونے والے جبریل ہیں اور پھر سب سے پہلے زندہ ہونے والے بھی جبریل. تو یہ نفخہ اولا کے بعد یہ فرشتے فوت ہوں گے، چاروں فرشتے. جی پھر 40 سال کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا. ثم نفخ فیہ اخرى، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. فاذا هم قیام ینظرون، تو تمام لوگ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی زندہ ہو جائیں گے. واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین روشن ہو گئی اپنے رب کے نور کے ساتھ. ووضع الکتاب، اور کتاب رکھ دی گئی، یعنی لوگوں کے اعمال نامے. وجیء بالنبیین والشہداء، اور لایا گیا نبیین کو اور شہداء کو، یعنی گواہوں کو. وقضی بینہم بالحق، اور فیصلہ کیا گیا ان کے درمیان حق کے ساتھ. وہم لا یظلمون، اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ووفیت کل نفس ما عملت، اور پورا پورا دیا گیا ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا. یہ مومنوں کو نا ان کے عمل سے زیادہ بدلہ ملے گا. تو پورا پورا دیا جانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے عمل میں کمی نہیں کی جائے گی، کیونکہ کسی کے عمل میں کمی کرنا یہ ظلم ہے.
اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، اور پورا پورا دیا جائے گا، اور جن کو ان کے عملوں سے بھی زیادہ دیا جائے گا یہ ان پر فضل ہوگا، اور واللہ ذو فضل عظیم، تو پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا، یعنی اس کی جزا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ جاننے والا ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور چلایا جائے گا ان لوگوں کو جو کافر ہیں ان کو جہنم کی طرف، زمرا، زمرتن کی جمع ہے، گروہ، گروہ در گروہ۔ یہ لفظ جو زمرا ہے نا، اس سورت کا نام اس لفظ کی وجہ سے ہے، سورہ زمر، یہ لفظ آیا نا زمرا، یعنی یہ زمرا زمرتن کی جمع ہے، زمرہ جماعت کو کہتے ہیں۔ کافروں کو جہنم کی طرف مختلف گروہوں کی صورت میں چلایا جائے گا، مثلا یہودیوں کا گروہ الگ ہوگا، نصرانیوں کا الگ ہوگا، اور مجوسیوں کا الگ ہوگا، اسی طرح یہ جو بد مذہب ہیں ان کے گروہ الگ الگ ہوں گے، جہنم کی طرف چلا جائیں گے۔ حتیٰ اذا جاؤہا، حتیٰ کہ جب یہ جہنم کے پاس پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، وقال لہم خزنتہا، اور ان جہنم میں آنے والے کافروں منافقوں کے گروہوں کو جہنم کے فرشتے کہیں گے، الم یاتکم رسول منکم، اے بدبختو کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں تلاوت کرتے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں آج کے دن تمہارے رب کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے، نہیں آئے تھے تمہارے پاس؟ قالوا، تو وہ کافر کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ہمارے پاس آئے تھے ڈرانے والے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا، علی الکافرین، کافروں پر۔ تو یعنی وہ اس دن کہیں گے کہ ڈرانے والے تو آئے تھے لیکن ہم نے ہی ان کی بات نہ مانی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب والا کلمہ ہم پر ثابت ہو چکا تھا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، انہیں کہا جائے گا پھر داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ ہمیشہ تم اسی جہنم میں رہو گے۔ فبئس مثوى المتکبرین، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ یہ تو حال کافروں کا ہوگا کہ ان کو گروہوں کی صورت میں چلایا جائے گا دوزخ کی طرف، اور فرشتے ان کو کہیں گے کیا ڈرانے والے نہیں آئے تھے تمہارے پاس؟ لیکن وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے اور مومن بنے رہے، ان کو چلایا جائے گا جنت کی طرف۔ ان کو بھی جماعتوں کی صورت میں چلایا جائے گا، ہر نبی کے امتی الگ جماعت میں ہوں گے، اسی طرح جتنے بھی مومنین کے گروہ جو نمازی ہیں تو نمازی گروہ میں، اسی طرح جو ائمہ اچھے ائمہ ہیں ان کے امام کے مقتدی، ہر امام کے اس کے پیچھے چلیں گے، ان کو بھی مختلف صورتوں میں چلایا جائے گا، گروہوں میں چلایا جائے گا۔ وفتحت ابوابها، اور جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، اور جنت کے جو خازن فرشتے ہوں گے وہ ان آنے والے جنتیوں کو کہیں گے سلام علیکم، سلام ہو تم پر۔ کتنی عزت افزائی ہوگی مومنوں کی کہ ان کو فرشتے سلام کہہ رہے ہوں گے۔ طبتم، تم پاکیزہ رہے، فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں میں۔ وقالو، اب جنتی جنت میں داخل بھی ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ قالو، کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کیا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور جنت کی زمین کا ہمیں وارث بنا دیا، مالک بنا دیا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا، یعنی جنت۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور تو دیکھے گا، یہ خطاب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے،
یا پھر ہر مومن کو خطاب ہے کہ اے مومن تو دیکھے گا فرشتوں کو حافینا من حول العرش، وہ عرش کے اردا گرد وہ گھیرا کیے ہوئے ہوں گے، یسبحون بحمد ربہم، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، سبحان اللہ والحمد للہ پڑھ رہے ہوں گے. ہاں جی، وقضی بینہم، اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، یعنی مومنوں کو جنت میں بھیجا جائے گا، کافروں کو جہنم میں بھیجا جائے گا، حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان. وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہا جائے گا سب تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے. آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ